جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عثمان غنی، تو ہمارا دوست ہے، یار ہے، اکٹھے جو ہے ہم تجارت کرتے رہے ہیں، اکٹھے ہم جو ہے وہ یہاں پہ وقت گزارا ہے ہم نے، اے عثمان غنی تجھے اجازت ہے، یہ تیرے سامنے کعبہ ہے، جا اس کا طواف کر لے جا کے۔ آپ بتائیں یار، ایک دفعہ بندہ جائے نا تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایک دفعہ ہو کے آئیں، پھر مجھے بتائیں کیا کیفیت ہے آپ کی۔ تو جون سا بندہ رہا ہی وہاں ہو، جس نے صبح اٹھتے ہی کھانا کعبہ کو تکنا ہے، شام کو بھی کھانا کعبہ کو تکنا ہے، اور اب اسے عرصہ ہو گیا ہے وہ گئے نہیں، عرصے کے بعد جو ہے اب انہیں موقع مل رہا ہے، خانے کعبے کا طواف کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب خانہ کعبہ سامنے ہے، جاؤ جا کر اس کا طواف کر لو۔ سامعین محترم، علیہ السلام کے صحابہ کا معیار ایمان ایسے ہی نہیں قرار دے دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر لوں؟ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان حضور کے بغیر خانہ کعبے کا طواف کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علیہ السلام کے بغیر اب خانہ حضور نے منع تو نہیں کیا تھا، علیہ السلام نے یہ فرمایا تو نہیں تھا نا کہ جناب خانہ کعبہ کا اگر وہ طواف کا کہیں تو نہ کرنا، نہیں نہیں، یہ حضور سے محبت ہے، یہ حضور سے پیار ہے، یہ علیہ السلام سے عشق ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، آپ کے بغیر ہم کیسے طواف کر سکتے ہیں؟ کہا کہ حضور کے بغیر جو ہے میں خانہ کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی واپس چلے گئے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ناس، خاص لوگ ایمان لائے۔ خاص لوگ کون سے ہیں؟ وہ اصحاب رسول ہیں، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ فرمایا ایسے ایمان لے آؤ جیسے جو ہیں میرے صحابہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ قالوا انؤمنو، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، معاذ اللہ جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اصل میں نہ وہ کیوں کہتے تھے؟ ان کے ہاں یہ دنیا ہی سب کچھ تھا، دنیا کا مال و متاع سب کچھ ان کے نزدیک سب کو یہی تھا۔ وہ کہتے تھے آخرت کیا؟ تو اس لیے وہ کہتے تھے یہ دیکھیں یہ دنیا کا جو ہے یہ منصب ہے، دنیا کا پیسہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے حضور پہ قربان کرتے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ یہ بے وقوف ہے، عقل مند ہم ہیں جو موجے لگا رہے ہیں، وہ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت کو تباہ کر لے، وہ بے وقوف ہے۔ اور قرآن نے اس کو یہ بیان کیا، فرمایا قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ بے وقوف وہی ہے، اور اصل ایمان کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں منافقین کا ذکر فرمایا، اور کیونکہ منافقین جو ہیں وہ ادھر صحابہ سے بھی باتیں سنتے، ادھر کافروں سے بھی سنتے، ادھر کی ادھر کرتے، ادھر کی ادھر کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بے وقوف، اصل میں بے وقوف یہ ہے۔ یہ بے وقوف کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی جو یعنی
انہوں نے جنت میں جانا تھا، یہ تھوڑی سی زندگی کے بدلے میں آخرت کو برباد کر لیا، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ، لیکن وہ یہ جانتے نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آگے پورا رکوع ہے، اس میں جو ہے یہ منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، اور ان آیات کے اندر جو ہے، کیونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے نا، ایک آپ کا دشمن ہے، ایک آپ کا بظاہر دوست ہے اندر سے دشمن ہے، وہ خطرناک ہوگا۔ اوپر سے آپ کا دوست بنا ہوا ہے، اندر سے آپ کا دشمن ہے، اب وہ کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچا۔ ایک آپ کا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے یار میرا دشمن ہے، مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ تیار رہتے۔ منافقین جو تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اندر سے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھے اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے ان آیات میں زیادہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ